حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ. کون سے لوگ یا رسول اللہ خوش نصیب ہیں؟ پیغمبر فرماتے ہیں وہ لوگ جو مہدی کی زیارت کریں گے. سبحان اللہ. جو لوگ امام مہدی کی امامت کو مانتے ہوں گے، جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہوں گے، وہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں. اور پھر مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ مولا کے ظہور کے منتظر رہو، مولا کے ظہور کا انتظار کرو، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل امام مہدی کے ظہور کا انتظار کرنا ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. اس کائنات کے مرکز کو امام مہدی کہا جاتا ہے. وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے وجود بابرکت کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، اس کے امام مہدی کہا جاتا ہے. اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس سے پوچھا کہ کیا یہ کائنات کبھی حجت خدا سے باقی رہی ہے؟ تو مولا نے فرمایا اگر حجت خدا باقی نہ ہو تو یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں، یہ فنا ہو جائیں. اب ان کی علتوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا. کیا ہم اس میں خود تو مجرم نہیں ہیں؟ کیا ہم خود تو خیانت نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام علیہ السلام کے ساتھ کون سا رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ اور پھر دیکھیں اگر ہم خود کو آمادہ نہیں کرتے، ہمارے اندر جو شرائط ہیں وہ نہیں پائی جاتی، تو امام کا ظہور ہو جاتا، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں. کیا ہم مہدی اور حسینی صف میں کھڑے ہیں یا دوسری صف میں کھڑے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر حاضر خدمت. امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے آج ہم نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے مہدویت نامہ، اور یہ خوبصورت کتاب مصنفین کی ایک جماعت نے تحریر کی ہے اور اس کو پبلش کیا ہے شریکت الحسین پبلیکیشنز نے. ناظرین، یہ کتاب درسی کتاب ہے، یعنی کہ یہ درس میں مدرسے میں پڑھائی جانے والی کتاب ہے، اور اس کتاب کو مصنفین نے تحریر کرتے ہوئے روایات، آیات، تاریخ اور دلیل ان سب کا سہارا لیا ہے، اور اس کی روشنی میں انہوں نے نظریہ مہدویت پر دلائل اخذ کیے ہیں. ناظرین، اس خوبصورت کتاب پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان مولانا موسیٰ کاظم نقوی صاحب. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغا صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ جب نبوت کا اختتام ہو چکا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی خاتم النبیین کی صورت میں اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، تو اس کے بعد امامت کی ضرورت کیوں ہے؟ امام کی کیا ضرورت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ امامت کی ضرورت اسی نظریہ جو نبوت کے لیے ہے کہ معاشرے کو ایک ہادی برحق الہی نمائندے کی ضرورت ہے. تو چونکہ ختم نبوت ہو چکا، اس کے باوجود بھی وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا، ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو دین غالب نہیں ہے، دین اسلام، بلکہ آج بھی دین اسلام کی وہ جو حقیقی تصویر ہے وہ پیش نہیں کی گئی. تو یہ امام مہدی علیہ السلام ہی ہوں گے کہ جن کے ہاتھوں اسلام کی حقیقی تصویر جو وہ سامنے آئے گی اور حقیقی اسلام تشکیل پائے گا. اور اسی کے ساتھ ہم روایات میں دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اعظم ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، کہ جو اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا. تو آج وقت کے امام کی معرفت بھی ضروری ہے، اور وہ امام علیہ السلام کہ جن کے متعلق قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ بروز محشر اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ کون سے امام ہیں؟ وہی اپنے وقت کے امام کے ساتھ اس کی امت کو اٹھایا جائے گا، پکارا جائے گا، اور ان کا جو وہ حساب و کتاب ہوگا. ابھی آپ نے جیسے فرمایا کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کریں، تو ہمارے وقت کے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف ہیں، اگر ہم نے ان کی معرفت حاصل نہ کی
تو ہم جاہلیت کی موت مریں گے؟ جی ایسے تو یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جسے ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے. اور وہ کیا خصوصیات ہیں جو ایک امام میں ہوتی ہیں؟ بالکل، امام علیہ السلام کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ امام سب سے زیادہ صاحب تقوی ہو، سب سے بڑھ کر صاحب ایمان ہو، سب سے بڑھ کر صاحب علم ہو، اور معاشرے کی ضروریات جو ہیں بالکل اس سے بڑھ کر جو ہر مقام اور مرتبے میں ہو، جس کو آئیڈیل شخصیت قرار دیا جائے، اس کو امام کہا جاتا ہے. اور یہاں پہ میں عرض کرتا چلوں کہ مثلا علم امام کی اگر میں بات کروں کہ امام کو سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے، اور امام کا جو علم ہوتا ہے وہ پیغمبر اعظم کے علم کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور پیغمبر اعظم کا جو علم ہے وہ خدا کے علم کے ساتھ متصل ہوتا ہے. اور وہاں سے یہ اور معاشرے میں ہمیشہ مختلف سوالات جنم لیتے ہیں، مختلف چیزیں وجود میں آتی ہیں، تو وہاں پہ اگر امام کے پاس اس کا علم نہیں ہوگا تو امام عیب دار ہو جائے گا، اور امام کو بالکل بے عیب ہونا چاہیے، اور بے عیب ہونے کے لیے اس کا سب سے بڑا عالم ہونا شرط ہے. اور ایک میں قرآن کی آیت کا سہارا لوں کہ قال انی جاعلک للناس اماما، عصمت کے اوپر کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے. تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خداوند متعال نے کہا کہ میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو انہوں نے خدا کہہ کے دعا کی، پروردگارا قال ومن ذریتی، الہی اس عہدے کو میری نسل میں، میری ذریت میں قرار دے. تو خدا نے کہا ابراہیم آپ کی دعا قبول کی جاتی ہے، شرط یہ ہے کہ قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. تو گویا یہ امامت کا عہدہ ظالمین کو نہیں ملے گا. اب ظالموں کے بارے میں آئیے ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے. اب جو مشرک رہا ہے وہ امام نہیں ہو سکتا، اور جس نے شرک کیا وہ امام نہیں بن سکتا. تو اس لیے امام بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ معصوم ہونا چاہیے، اور وہ ہمارے امام جو ہے وہ معصوم ہیں، جنہوں نے حضرت امام علی علیہ السلام لے کر امام مہدی علیہ السلام تک بالکل درجہ عصمت پر فائز ہیں. اب سب میں چاہوں گا کہ آپ امام کی تعریف احادیث اور قرآن پاک سے کریں. جی، امام علیہ السلام کی تعریف یا ان کا تعارف قرآن میں بالکل موجود ہے. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے جب وہ زبور کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے جو وارث ہوں گے وہ صالح بندے ہوں گے. تو روایات میں معصومین سے منقول ہے کہ وہ جو صالح ترین فرد جسے کہا گیا وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. پھر قرآن کی آیت کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، جنہیں زمین میں مستضعف قرار دیا گیا، اللہ تعالیٰ ان کو حکومت دے گا، تو وہ بھی امام مہدی علیہ السلام روایات میں موجود ہے. اور پھر خود بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، کہ جو بقیت خدا ہیں جن کو اللہ نے باقی رکھا وہ امام مہدی ہیں. اور جب امام علیہ السلام ظہور فرمائیں گے تو اس کے بعد آ کے آپ یہی کہیں گے انا بقیت اللہ، میں اللہ کی طرف سے جو باقیوں فی ارض ہی و خلیفۃ و حجت علیکم، میں خدا کی طرف سے زمین پہ باقی ماندہ ہوں، میں ہی اس کی حجت ہوں، میں ہی اس کا خلیفہ ہوں. اور پھر ہم جب روایات میں دیکھتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ. کون سے لوگ یا رسول اللہ؟ خوش نصیب ہیں، پیغمبر فرماتے ہیں وہ لوگ جو مہدی کی زیارت کریں گے. سبحان اللہ. جو لوگ امام مہدی کی امامت کو مانتے ہوں گے، جو ان کی محبت کا دم بھرتے ہوں گے، وہ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگ ہیں. اور پھر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میرے مولا فرماتے ہیں کہ آپ لوگ مولا کے ظہور کے منتظر رہو، مولا کے ظہور کا انتظار کرو، اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل امام مہدی کے ظہور کا انتظار کرنا ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں. ماشاءاللہ. ناظرین، اس کتاب کے اندر 14 درس یعنی دروس موجود ہیں جن میں مختلف مہدویت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے. میں چاہوں گا کہ آپ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کیجیے، اور اس کے اندر وہ سوالات جو عام ذہن میں اٹھتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی کیا دلیل ہے، اور ان کے اوپر جو اعتراضات اور اختلافات
کو ہوا دی جاتی ہے ان کو بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے ایڈریس کیا ہے۔ میرا اگلا سوال مولانا صاحب آپ سے یہ ہے کہ زمانہ غیبت میں جیسے آپ نے کہا کہ ہم اس قابل ہو سکیں، تو غیبت کے زمانے میں مومنین کی معرفت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے متعلق کیسے اس میں اضافہ ہوتا ہے؟ دیکھیں، امام علیہ السلام محور کائنات ہے، اس کائنات کے مرکز کو امام مہدی کہا جاتا ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے وجود بابرکت کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، اس کے امام مہدی کہا جاتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس سے پوچھا کہ کیا یہ کائنات کبھی حجت خدا سے باقی رہی ہے؟ تو مولانا نے فرمایا اگر حجت خدا باقی نہ ہو تو یہ زمین و آسمان ختم ہو جائیں، یہ فنا ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ موجود ہیں۔ تو پھر خود کسی نے امام سے پوچھا، مولا کہ جب اب غیبت کے زمانے میں آپ سے کس طرح استفادہ کیا جا سکتا ہے، آپ کی معرفت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ اپنی مثال کہ میری مثال اس سورج کی مانند ہے کہ جو بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ بادلوں کے پیچھے چھپا ہونے کے باوجود کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے وجود سے نور کشف کرتا ہے۔ میری بھی مثال اسی طرح ہے، مجھ سے بھی فیض کسب کر سکتے ہو، نور کسب کر سکتے ہو اور اپنی معرفت میں اضافہ کر سکتے ہو۔ اور امام علیہ السلام کی متعدد واقعات ملتے ہیں کہ جہاں کوئی مومنین مشکل میں آئے، مصیبت میں آئے، پریشانی میں آئے تو مولا نے ان کی مدد کی اور ان کی ہیلپ کی، اور اس مدد کے ذریعے سے دین اسلام کو بھی تقویت پہنچی اور مومنین کو بھی تقویت پہنچی ہے۔ اسباب ظہور کی معرفت اور ظہور کی نشانیاں، ان کو ذرا سا اجاگر کیجیے۔ دیکھیں، اسباب ظہور کی معرفت، کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی علل اور شرائط اور اسباب کے بغیر وجود میں نہیں آتی۔ بنوان مثال، ایک بیج آپ لے لیں، گندم کا بیج مثال کے طور پہ لے لیں، تو جب تک زمین ہموار نہ ہو، اس کو مناسب فضا نہ ملے، اس کو مناسب روشنی نہ ملے، اس کو مناسب پانی نہ ملے، تب تک وہ وجود میں نہیں آتی چیز۔ وہ گندم کا دانہ بیج کہہ لیں، پھر وہ تنا بنتا ہے، پھر اس کو جو وہ کاٹا جاتا ہے۔ تو میں نتیجہ عرض کروں کہ کوئی بھی چیز، اب ایک فصل کو کاٹنے کے لیے اس کے پیچھے کتنی شرائط موجود ہے، وہ شرائط ہوں گی تو پھر وہ فصل جب وہ کاٹنے کے قابل ہوگی، کھانے کے لیے تیار ہوگی۔ تو یہ ایک دانہ ہے، ایک بیج ہے، ایک بیج کے لیے اتنی شرائط موجود ہیں۔ تو یہ کائنات کہ جس میں اللہ کا دین قائم ہونا ہے، جس میں اللہ کی شریعت نافذ ہونی ہے، جس میں اللہ کے قرآن کے احکام نازل ہونے ہیں، تو کیا اس کے شرائط نہیں ہیں، اس کے اسباب نہیں ہیں؟ بے شک اس کے بھی شرائط ہیں، اس کے بھی اسباب ہیں، اس کی بھی علتیں موجود ہیں۔ اب ان کی علتوں کی طرف اگر ہم توجہ کریں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ امام کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا۔ کیا ہم اس میں خود تو مجرم نہیں ہیں؟ کیا ہم خود تو خیانت نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے کبھی اپنا محاسبہ کیا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام علیہ السلام کے ساتھ کون سا رویہ رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارا معاشرہ کیا اس قابل ہے کہ اس میں امام کا ظہور ہو جائے؟ کیا ہمارے معاشرے میں وہ شرائط جو اسلام کی ہیں وہ پائی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں، خود ہمارے اندر؟ تو جب ان تمام چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہوں گے، جب ہم خود ظہور کے لیے آمادہ ہوں گے تو پھر امام کا ظہور ہوگا۔ اور پھر دیکھیں، اگر ہم خود کو آمادہ نہیں کرتے، ہمارے اندر جو شرائط ہیں وہ نہیں پائی جاتی، تو امام کا ظہور ہو جاتا ہے، تو پھر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم کس صف میں کھڑے ہیں۔ کیا ہم مہدی اور حسینی صف میں کھڑے ہیں یا دوسری صف میں کھڑے ہیں؟ تو یہ بہت مشکل بات ہے، لیکن یہ حقائق تو یہی ہیں۔ حقائق سے تو منہ نہیں موڑا جا سکتا، حقائق سے تو بے رخی نہیں کی جا سکتی نا۔ حقائق تو حقائق ہوتے ہیں، حقائق کے سامنے سر تسلیم خم ہونا پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اسباب اور علل ہیں وہ خود ہمارے اندر موجود ہیں، تو ہمیں امام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنی چاہیے، امام کے ظہور کے لیے ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہیے، اور جو روایات میں موجود ہے، جس طرح روایات میں آیا ہے، ہمیں اس طرح امام علیہ السلام کے لیے خود کو آمادہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے سوال کیا نشانیوں کا، واضح کتب میں لکھا ہوا ہے کہ امام علیہ السلام کے ظہور سے قبل جب وہ سفیانی کا خروج ہوگا، اور سفیانی ایک بڑا ظالم
اور بے درد اور بے دین ہوگا، اور جو اس کی بات مانے گا اس کو وہ تکلیف نہیں دے گا، جو نہیں مانے گا اس کو آزار اور تکلیف پہنچائے گا۔ پھر خسف بیدائی یعنی بیدا کے درمیان زمین کا پھٹ جانا، جہاں پہ سفیانی کے خروج کا دھنس جانا موجود ہے۔ اس کے علاوہ یمنی کا قیام ہے، یمن سے ان کے متعلق بڑی روایات ملتی ہیں کہ وہ اہل بیت کے چاہنے والے، امام کے چاہنے والے، ان کے ساتھ ضرور شامل ہو جاؤ تاکہ تم فلاح اور کامیابی کی طرف جا سکو۔ پھر نفس زکیہ کا قتل ہے کہ بہت اہم ہے، اور اس کے متعلق تو روایات میں ملتا ہے کہ وہ ایک پاک و پاکیزہ سید ہوگا جس کو قتل کر دیا جائے گا، وہ نفس زکیہ ہوں گے۔ اور ان کے قتل کے بعد چند دنوں بعد امام کا ظہور متوقع ہے، اور امام کا ظہور انشاءاللہ جو وہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح ندائے آسمانی کا ہے، یہ تو وہ ہیں حتمی علامات، یہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، یہ علامات واقع ہوں گی، وقوع پذیر ہوں گی، روایات میں کتب میں اس کا ملتا ہے۔ لیکن پھر میں دوبارہ اسی طرف آؤں گا، اسباب ظہور کی طرف، کہ ہمیں وہ اسباب مہیا کرنے چاہیے۔ ہم امام کے ماننے والے ہیں، ہمیں قرآن کے مطابق اور روایات کے مطابق، سیرت اہل بیت کے مطابق زندگی کو بسر کرنا چاہیے، تاکہ ہم خود امام علیہ السلام کی فوج میں، سپاہ میں، ان کے ناصران میں اور ان کے قدروں میں شہید ہونے والوں میں شمار ہو سکیں۔ ماشاءاللہ جی ناظرین، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ خصائل ہم میں موجود ہیں کہ جو ہمیں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مددگاروں اور جان نثاروں میں شامل کریں گے۔ وہی خصوصیات جو آپ کے جان نثاروں اور مددگاروں میں ہیں، ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور ہمیں ان خصائل کو کہ جو ہمیں اپنے وقت کے امام سے دور کرتے ہیں، جن کو ہم شاید اتنا اہم بھی نہیں سمجھتے لیکن وہ بہت اہم ہیں، روزمرہ امور میں غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، یہ سب چیزیں جن کو شاید بہت بڑا گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، یہ ہمیں اپنے وقت کے امام سے بہت دور کرتے ہیں، اور یہ وہ اعمال ہیں کہ جو ہمارے وقت کے امام کو رنجیدہ بھی کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنا کردار سازی کریں، اور اس فہرست میں جو کہ مددگاروں اور جان نثاروں کی ہے اس میں اپنا نام شامل کروائیں۔ اس دعا کے ساتھ آپ کا میزبان مجاہد حیدر اجازت چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔